وقت میں آپ حضرات کے سامنے جس فتنے کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں اور جس فتنے کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں وہ فیاض نامی شخص کا فتنہ ہے۔ اس سے پہلے کہ اس فتنے کے بارے میں ہم گفتگو کریں اور اس فتنے کی مزید وضاحت ہمارے سامنے آئے، ہم کو یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ زندگی کا فلسفہ کیا ہے، زندگی کس چیز کا نام ہے۔ زندگی کے حالات پر اور زندگی کے واقعات پر اگر ہم غور و فکر کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زندگی خوشی اور غم کا نام ہے۔ زندگی میں مصیبت بھی ہے، راحت بھی ہے، زندگی میں کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی ہے، اور زندگی میں یعنی ہر چیز ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ زندگی ہمیشہ ایک ہی حالت پر ہو اور زندگی ہمیشہ ایک ہی کیفیت میں ہو، یہ بات نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کے نشیب و فراز ہے، اور اسی نشیب و فراز میں رہنا اور اسی نشیب و فراز سے گزرنے کا نام زندگی ہے۔ آزمائشیں آتی ہیں، حالات آتے ہیں اور مختلف پریشانیاں آتی ہیں، اور اسی طرح خوشیوں کا بھی موقع ہوتا ہے، کامیابی کے جشن بھی منائے جاتے ہیں اور خوشیوں کی سوغات آتی ہے، ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے اس وقت ہمارے شہر حیدرآباد میں بارش کا ایک طوفان ہے، مسلسل بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کل تک جو خوشحال تھے، جو بہت ہی فارغ البال تھے اور ہر اعتبار سے صحیح تھے، لیکن بارش میں ان کے مکانات ڈوب گئے اور ان کا ساز و سامان بہہ گیا تو آج پھر وہ محتاج ہو گئے۔ تو یہ زندگی میں اس طرح کے حالات آتے ہیں، واقعات پیش آتے ہیں، اسی لیے کہنے والے نے کہا کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، یعنی زندگی ہمیشہ ایک حالت میں اور ایک کیفیت میں نہیں رہتی۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات واضح فرمائی ہے اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان مع العسر یسرا، کہ آسانی کے ساتھ تنگی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یعنی تنگی اور آسانی یہ دونوں ساتھ لگی ہوئی ہے، ہمیشہ آسانی نہیں رہتی اور ہمیشہ تنگی نہیں رہتی۔ اسی طرح زندگی میں ایک موقع وہ آتا ہے کہ آدمی صحت اور تندرستی کی حالت آتی ہے، صحت اور تندرستی کی کیفیت، صحت اور بیماری یہ بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دھوکہ کس بات کا ہے؟ دھوکہ اس بات کا ہے کہ انہیں یہ دھوکہ ہے کہ یہ دو نعمتیں ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت، تندرستی اور فراغت، یعنی فرصت کے اوقات۔ صحت اور تندرستی ایک نعمت ہے اور فراغت، فرصت کے اوقات ایک نعمت ہے کہ آدمی اس کو غنیمت سمجھے، غنیمت سمجھ کر اس کا صحیح استعمال کرے۔ اگر آدمی ان کی قدر نہیں کرا اور لاپرواہی میں اور بے توجہی میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو پھر یہ نعمتیں اس کے پاس سے چلے جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زندگی کی جو نعمتیں ہیں، جو راحتیں اور سہولتیں ہیں، وہ ہمیشہ نہیں رہتی، اس میں اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ کبھی صحت ہے تو کبھی بیماری ہے، کبھی بیماری ہے تو پھر صحت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے بعد صبح ہے، پھر صبح کے بعد رات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کی سیاہی ہے تو ہمیشہ پھر تاریکی ہی رہیں گی، ہمیشہ اندھیرا ہی رہیں گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن اجالا آئے گا، ایک نہ ایک دن امید کی کرن پھوٹے گی اور امید کی کرن روشن ہوگی۔ تو اسی طرح صبح کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ روشنی میں نہیں رہتا، بلکہ ایک نہ ایک دن اس کے اوپر اندھیرا کا بھی وقت آتا ہے۔ تو اس لیے محترم ناظرین، یہ ایک زندگی کی تھیوری ہے، زندگی کا فلسفہ ہے
کہ اس میں آدمی کے ساتھ اچھے برے حالات، خوشی غم کے حالات، مصیبت راحت، صحت اور بیماری، یہ حالات اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اب ایسے یہ زندگی کا جب یہ فلسفہ ہمارے سامنے ہے، زندگی کی یہ منطق ہمارے سامنے ہے، تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک صاحب ایمان ہونے کی حیثیت سے ہم کو زندگی کیسے گزارنا چاہیے، زندگی میں کیسا رہنا چاہیے، زندگی کی کیا زندگی گزارنے کے متعلق اسلام کی کیا تعلیمات ہے، وہ اس پر غور کرنا چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کی پیروی کرنا چاہیے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جب اچھی ہے اور آدمی صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس موقع کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور پھر بیمار ہے اور طبیعت ناساز ہے، طبیعت خراب ہو گئی، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات الگ ہے۔ تو بہرحال ایک مسلمان کی شان اور پہچان یہ ہے کہ زندگی کے جس حال میں شریعت کا جو حکم ہے اس حکم کو وہ فالو کرے اور اس حکم کی وہ پیروی کرے اور اس پر وہ عمل کرے، تبھی وہ دین کے سچے اور صحیح راستے پر قائم رہ سکتا ہے، تبھی اس کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اگر وہ شریعت کی ان تعلیمات کو نظر انداز کرتا ہے یا ان تعلیمات کو پس پش ڈالتا ہے، تو اس کا مطلب پھر اس کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا عمل، اس کے اعمال خطرے میں ہے، اور وہ ایک گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا اور پھر اس کا ایمان محفوظ نہیں رہے گا۔ تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔